बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि नाहक खबीस की तरबियत ही झूठ के लिए, फ्रॉड के लिए, जालसाजी के लिए, धोखेबाजी के लिए की गई है और इसका जो गैंग है, जो इसके चेले हैं, वो भी दगाबाजी में, जालसाजी में, फ्रॉड में, झूठ में अपनी मिसाल आप हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो पूरा गैंग है, ये सिर्फ आम लोगों को धोखा नहीं दे रहा, ये अदालतों के साथ भी जालसाजी कर रहा है, अदालतों के साथ भी फ्रॉड कर रहा है, अदालतों के साथ भी नौसरबाजी कर रहा है। आपको बड़े दिलचस्प हक़ाइक़, दस्तावेजात के साथ, वीडियोस के साथ, तस्वीरों के साथ आज के इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे और आपको अंदाजा होगा कि अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपनी जायदाद को बचाने के लिए हक खतीब फ्रॉडिया अपनी ताकत का, अपने पैसे का और अपने शातिर दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। भरपूर तरीके से आपको हैरानी होगी कि कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है पाकिस्तान की अदालतों के साथ और कितना पैसा लगाया जा रहा है नाहक खबीस और इसके चेलों की जानिब से। तो जनाब, सबसे पहले आगाज करते हैं उस मुकदमे से जो मेरे घर के बाहर फायरिंग पर दर्ज किया गया था और उसमें बाद हमने नाहक खबीस और इसके चेलों को नामजद किया था, जिसमें इन लोगों ने खुद को कानून को बालातर समझते हुए यह भी मुनासिब नहीं समझा कि वो तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों, लिहाजा इन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। और जब इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया तो नाहक खबीस का जो दस्ते रास्त है, इसका सबसे राइट हैंड वाला जो चेला है शहरयार अब्बासी, उसे सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद लाहौर पुलिस के हवाले किया। अब बदकिस्मती यह है कि उस मुकदमे में जो दफात थी वो दफात काबिल जमानत दफात थी, तो शहरयार अब्बासी ने नाहक खबीस के सबसे इंपॉर्टेंट चेले ने दरखास्त जमानत दायर की। अदालत ने कहा अगर आप 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवा देते हैं तो आपकी जमानत मंजूर की जाती है, वरना आपको फला तारीख को दोबारा अदालत में पेश किया जाए और तब तक आपको जुडिशियल कर दिया जाए। तो सबसे पहला फ्रॉड और झूठ जो इन बदबख्तों ने फैलाया वो ये कि जब ये जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो इसने कहा जी ये मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जबकि इसे जमानत पर रिहा किया गया था क्योंकि ज़ाहिर काबिल जमानत दफात थी। लेकिन जमानत के लिए जो मचल के इस जालसाज, इस फ्रॉडिये ने और फ्रॉडिये, महा फ्रॉडिये के इस चेले ने जमा करवाए, उसका जो जमानती है उसका अब तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। वो तमाम तर जमानती मचल के जो शहरयार अब्बासी के बिहाफ पर अदालत में जमा करवाए गए उन्हें टेम्पर किया गया था और वो जमानती शख्स अब तक ट्रेसेबल नहीं है। यानी जाली और झूठे मचल के जमा करवाने के बाद जमानत पर रिहा हुआ ये शख्स और इसने कहा कि जी मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल हकायक के बरखिलाफ था। लेकिन इसी मुकदमे में एक और दिलचस्प बात यह हुई कि जो बाकी नामजद मुल्जिमान थे और हक खतीब के जो अहम तरीन चेले थे जहांसेब हजारवी और सुहेल कलिया, उन्होंने भी बाद अपनी जमानत की दरखास्त दी और उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई। जैसा कि मैंने कहा ज़ाहिर काबिल जमानत दफात थी, लेकिन 50,000 रुपए के मचल के उन्हें जमा करवाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने जिन दो शख्सियात के मचल के जमा करवाए उनमें एक का नाम जावेद था और जावेद जब मचल के जमा हो गए वो बाद उसे मालूम हुआ तो अदालत में पेश हुआ। उसने कहा जनाब मैंने तो सुहेल कलिया की जमानत दी ही नहीं, मैं इस शख्स को जानता ही नहीं, मेरे दस्तावेजात न जाने कब से कौन कौन इस्तेमाल करता आया है, वो टेम्पर्ड, जाली, फ्रॉड दस्तावेजात जमानत के लिए सुहेल कलिया की जानिब से अदालत में पेश किए गए हैं। मोहम्मद जावेद वल बशीर खां, कौम मेऊद। मैं सुहेल कलिया को मैं नहीं जानता, मैंने उसकी कोई जमानत नहीं दी ना मैं ही अदालत में आया, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। सुहेल कौन है कौन नहीं मैं उसको नहीं जानता। मैं जिसकी जमानत दी गई है, जिसके जमानती मचल के सुहेल कलिया के लिए अदालत में पेश किए गए, मैं खुद अदालत के रूबरू पेश होकर कह रहा हूं कि मैंने इस शख्स की जमानत नहीं दी। तो आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड था। और सुहेल कलिया ने अदालत में कहा जी मैं कुरान मजीद पर हलफ देने के लिए तैयार हूं कि यही शख्स मेरा जमानती है, क्योंकि अगर वो ये ना करता तो अदालत खड़े खड़े उसे वहां पर गिरफ्तार करवा देती। हमने फिर ये दरखास्त की कि ये कौन सा कोई मुश्किल मामला है, जमानती मचल के मौजूद है, उस पर जमानती के अंगूठे के निशानात भी हैं, दस्तखत के निशानात भी हैं, बाकी तफसीलात भी हैं, उनको वेरीफाई करवा लिया जाए, उनका फॉरेंसिक करवा लिया जाए। मालूम हो जाएगा कि जावेद बेचारा अदालत में जो दुहाई दे रहा है कि मेरी दस्तावेजात को जालसाजी के जरिए सुहेल कलिया ने इस्तेमाल किया जमानती मचलकों के तौर पर, अंदाजा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अदालत ने इस दरखास्त को कबूल करते हुए अब इन मुल्जिमान को दोबारा से अदालत में तलब कर लिया है और शहरयार अब्बासी को भी अदालत में तलब कर लिया गया है। लेकिन अब चूंकि जहांसेब हजारवी और सुहेल कलिया
یہ دونوں لاہور کی عدالت میں پیش ہوئے. تو جب آپ ضمانت کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ریکارڈ میں آپ کی تصویر لگائی جاتی ہے. یہاں دیکھیے ذرا, ان دونوں کی تصویر موجود ہے. اسی طرز کی ضمانت ان لوگوں نے گجرانوالہ میں جو مجھ پر حملہ ہوا اس کیس میں بھی اپلائی کی شہریار عباسی اور سہیل کلیا, لیکن وہاں جو ضمانت کی دستاویزات کا ریکارڈ ہم نے حاصل کیا اس پر جو تصویر ہے وہ ان تینوں کی تصویر نہیں ہے. یعنی اپنا اصل و رسوخ استعمال کرتے ہوئے, دولت کا بے تحاشا استعمال کرتے ہوئے سہیل کلیا, شہریار عباسی جو کہ اہم ترین چیلے ہیں ناحق خبیث کے, ان افراد نے عدالت میں پیش ہوئے بغیر ہی گجرانوالہ حملہ کیس میں ضمانت حاصل کر لی. ہمارے پاس وہ مصدقہ دستاویزات موجود ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں جو 3 افراد اس فوٹو کاپی میں, اٹیسٹڈ فوٹو کاپی میں جن کی تصویر دکھائی دے رہی ہے, کہ ان دستاویزات کو بھی ٹیمپر کیا گیا اور ان تینوں کی جگہ کوئی اور شخص پیش ہوا اور عدالت سے ضمانت حاصل کر لی گئی. ساتھ ہی ساتھ جو حلف نامہ جمع کروایا گیا سہیل کلیا اور باقی افراد کی جانب سے, اس میں جو اوتھ کمشنر ہیں وہ ویریفائڈ اور جنہیں آتھرائز کیا گیا اوتھ کمشنرز کو, ان کی فہرست میں اس شخص کا نام ہی کہیں موجود نہیں ہے. یعنی سرے سے ہی وہ حلف نامہ بھی جعلی, ان افراد کے دستخط بھی جعلی, ان کے انگوٹھے کے نشانات بھی جعلی, اور سب سے بڑھ کر ان نالائقوں کی تصویر بھی جعلی. یعنی اپنی دولت کے زوم میں, اپنی طاقت کے نشے میں انہوں نے سمجھا کہ یہ عدالتوں کے قوانین اور ضوابط کو بھی بہا کر لے جائیں گے اپنے غرور کے ساتھ ساتھ. لیکن ایسی فاش غلطیاں ہوئی کہ اب جو مقدمات تھے وہ تو چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ العزیز اب جبکہ عدالت نے گجرانوالہ کیس میں بھی ان ضمانتی مچلکوں کے حوالے سے انکوائری کا حکم دے دیا ہے, تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے, تو اب عدالتوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی ناقابل ضمانت دفعات کے تحت کارروائیاں انشاءاللہ العزیز ان کے خلاف شروع ہونے جا رہی ہیں انکوائری کے بعد. لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قانون سے خود کو کتنا بالا سمجھتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ فراڈ, جال سازی, دھوکہ دہی ان کے خون میں کتنی رچ بس گئی ہے. کیسے بدبخت لوگ ہیں جو عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے ضمانتی کے سامنے کہ جو شخص کہہ رہا ہے عدالت کے روبرو کہ میرے انگوٹھے ویریفائی کروا لیں, میں نے اس شخص کی ضمانت نہیں دی, میری دستاویزات کا استعمال کیا گیا, جاوید جو شخص ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں, صرف اس لیے کہ اس وقت اس کو ہتھ کڑی نہ لگ جائے. دین کے نام پر بیوپار کرنے والے ان بدبختوں کی مینٹیلٹی آپ ملاحظہ کیجئے. تو جو جاوید ہے جس نے عدالت سے درخواست کی کہ سہیل کلیا نے میرے نام کی جعلی دستاویزات استعمال کی ہیں, میں نے کبھی اس کی ضمانت نہیں دی, میرے انگوٹھے ٹیسٹ کروا لیں, میری دستاویزات کا ٹیسٹ کروا لیں, وہ ٹیمپر کی گئی ہیں, اس شخص کا ذرا ویڈیو بیان بھی آپ ملاحظہ کیجئے. سہیل عباس نے میرے شناختی کارڈ کی کاپی اور موٹر سائیکل کی کاپی یہ جیلی بنا کر اپنے شاہد محمود صاحب کے عدالت میں جو ہے نا جمع کروائیں, لہذا یہ جعلی ہیں. میں بیان حلفی دیتا ہوں, میرے پاس یہ موجود ہے. میں سہیل عباس کو میں نہیں جانتا, میں اس کا کوئی ضمانتی نہیں ہوں. تو وہ سب لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر تو شور مچا رہے ہیں ناحق خبیث کے خلاف, لیکن عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے, اداروں سے رجوع نہیں کر رہے, تو ان کے علم میں آ جائے کہ ہم ایک پوری جنگ ہے جو کہ بیک گراؤنڈ میں عدالتوں کے اندر قانونی فرنٹ پر لڑ رہے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اس ملک کی عدالتوں سے انصاف لینا. آپ سب ذرا جو گجرانوالہ میں ہم پر اٹیک کیا گیا 21 مئی کو, اسے تقریباً 1.5 مہینے سے زائد ہونے کو آئے ہیں, اس میں جتنے واضح ثبوت ہو سکتے تھے, جتنے نمایاں چہرے ہو سکتے تھے ملزمان کے, شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور واقعے کے اتنے واضح ثبوت موجود ہوں. آپ ذرا یہ ویڈیوز دیکھیے کہ جب ہمیں روکا گیا تو چہرے نظر آ رہے ہیں, جب گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارے جانے لگے تب یہ چہرے نظر آ رہے ہیں, اس کے بعد جب تیزاب پھینکا گیا, جن لوگوں کی جانب سے پھینکا گیا, جو گاڑی کے شیشے توڑ رہے تھے, جو عقب میں موجود تھے, جو فرنٹ پر موجود تھے, سب کے چہرے بالکل واضح ہیں. کوئی ابہام نہیں ہے ان اشخاص کے ہم پر حملہ. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے لوگ تھے, اور ظاہر ہے اگر ہمارے لوگ تھے تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ان کے چہرے نشر ہوں اور وہ پکڑے جائیں. تو الٹیمیٹلی جس یونیورسٹی میں ہم گئے اس کے CCTV کیمراز کا ریکارڈ بھی پولیس کے پاس ہے. ہم نے بھی مختلف اینگل سے گاڑی کے اندر بیٹھ کر جان کو خطرہ ہونے کے باوجود یہ ویڈیوز ریکارڈ کی, کیونکہ ظاہر ہمارے لیے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا. اس طرح کے مراحل سے ہم بہت بار گزرے اور ہم نے اپنی ریکارڈنگز ہمیشہ جاری رکھی ہیں. ہمیں یہ پریکٹس ہو گئی ہے مارے کھانے کی پچھلے 10-12 سال میں بطور ٹیم سرعام. تو ہم نے
ایک ایک چہرہ ریکارڈ کیا اور ان لوگوں کی جانب سے ہونے والے حملے کے تمام تر مناظر ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، لیکن 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی ان میں سے کسی شخص کو بھی نہ تو اب تک شناخت کیا پولیس نے، ہم نے ضرور 2 لوگوں کو شناخت کر کے بھجوایا، نہ پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور نہ ہی جو مطلوبہ دفعات تھیں آتشی اسلحہ، جو کہ ظاہر جو لوگ تھے ساتھ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، اس حوالے سے دفعات شامل کی گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ طاقتور کے خلاف اگر مجھ جیسا صحافی بھی ابھی تک انصاف نہیں لے پا رہا ہے تو اس ملک کا نظام انصاف کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ لڑائی مستقل لڑ رہے ہیں بیک گراؤنڈ پر، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب ناحق خبیث کو اپنے مظالم کا جواب دینا پڑے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جن معصوم بچوں اور بچیوں کی زندگیوں سے اس بدبخت نے کھلواڑ کیا، جن بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں سے اس بدبخت نے کھلواڑ کیا، تو انشاءاللہ العزیز اس ملک کی عدالتوں میں اس ملک کے نظام انصاف سے ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس کے ظلموں کا حساب ہوگا۔ لیکن ذرا حوصلہ رکھیے، ساتھ دیتے رہیے پلیز۔ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر اپنا فریضہ سمجھ کر اس ناحق خبیث کے خلاف آواز بلند کرتے رہیے، اس لیے کہ ہم ایک ایک شخص کو بھی اگر اس فراڈیے کے پاس جانے سے روک سکے، اگر کسی بہن بیٹی کی عزت بچا سکے، اگر کسی معصوم بچے کی، کسی مریض کی، کسی مزدور کی زندگی بچا سکے اس ناحق خبیث ڈریکولا کے ہاتھوں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کسی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ تو جناب الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان اپنی ہی چال بازیوں میں الجھتا چلا جاتا ہے، تو یہ ناحق خبیث اور اس ناحق خبیث کے خبیث تر چیلے اپنے ہی فراڈز اور اپنے ہی جھوٹوں میں عام طور پر تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے اور ظاہر اس کا کوئی احتساب نہیں ہوتا تھا، اب جب انہوں نے عدالتوں کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کیا ہے تو اب یہ ایک ایک جال سازی ان کے گلے پڑے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز 14 جولائی آ رہی ہے، 14 جولائی کو ہم نے حق خطیب کا چیلنج قبول کیا ہے۔ حق خطیب نے کہا تھا کہ جب کہو گے، جہاں کہو گے، میں کیلے نکال کر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج چیلنج کرتا ہوں جس کو تیر اور کانٹوں میں شک ہے، جہاں کہو گے، جس جگہ کہو گے، وہاں نکال کر دکھاؤں۔ تو ناحق خبیث صاحب، ہم آپ کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں۔ ہم پہلے تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں 14 جولائی، کراچی کا آغا خان اسپتال، اس کے باہر ہم صحیح اور حقیقی مریضوں کے ساتھ آپ کا انتظار کریں گے، اور پورے قوم دیکھے گی لائیو کیمروں کی موجودگی میں کہ کیا وہاں آ کر آپ اصلی اور حقیقی مریضوں کی آنکھ سے زنجیر اور منہ سے کیلیں نکال سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر نکال لیں گے، نکال کر دکھا دیں گے، تو میں پوری قوم کے سامنے آپ کو حقیقی پیر تصور کر لوں گا، اور اگر نہیں تو پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ قوم آپ کو آپ کے مظالم کی پاداش میں، آپ کے جرائم کی پاداش میں جوتے مارتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائے گی انشاءاللہ۔